اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں، کہ دجال کے بارے میں ہمارے احادیث اور روایات میں جو بتایا جا رہا ہے کیا وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے۔ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے بخاری کی 3057۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام سمیت سارے نبیوں نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ ابھی آپ سوچیں کہ نوح علیہ السلام یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کب گزرے ہیں، اس میں کتنا عرصہ گزر گیا ہے، تو اس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اگلے دوسرے حدیث میں کہ دجال کا خروج ہوتا کب ہے، اور یہ سٹوری کب یعنی مکمل ہوتی ہے۔ اگلے حدیث میں ہے ہمارے پاس دوسرا حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے 7285۔ اس میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ اس 10 نشانیوں میں ایک دجال کا خروج بھی ہے۔ اچھا، ابھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہو گیا ہے، اور اس میں بھی یعنی علامات دیکھو گے تو تب اگر دجال کا خروج ہوگا، پہلے دجال آئے گا، پھر اس کے بعد دوسرے حدیثوں میں اس پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو یعنی قتل کریں گے۔ ابھی آپ سوچیں کہ نوح علیہ السلام کے دور میں، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہے، اور پیغمبر بھی ہے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ بھی یعنی دنیا میں نہیں آئے، تو وہ پہلی دفعہ آئیں گے، پھر وہ بقول ان کے کہ پھر وہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے، تو پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یعنی ابھی دوبارہ پھر عیسیٰ آئیں گے۔ تو پہلی دفعہ جو نوح علیہ السلام اس کو اپنی قوم کو ڈرا رہا ہے، اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام کا آیا بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی وہ کچھ دجال کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تو ایسے ہی آئیں گے قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے، پھر واپس جائیں گے، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر دجال آئیں گے۔ لیکن وہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہا ہے، بھائی اس کے زمانے میں آنا ہی نہیں ہے دجال نے، وہ تو قرب قیامت میں بتایا جا رہا ہے کہ ادھر آئے گا کہ جب قیامت نزدیک آئے گی، اور پھر اس پہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی آئیں گے۔ ابھی تو فرسٹ ٹائم بھی نہیں آیا، تو وہ کیوں کر اپنی قوم کو ڈرائے گا؟ تو یہ ہم اپنی قوم کو ڈرا رہا ہے کہ بھائی یہ آ گیا وہ آ گیا، اور ہم جس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں یہاں پر، یعنی غربت سے جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں، مہنگائی ہے، یہاں آج جو دجال ہے یعنی ظالم لوگ ہیں، ان کے سامنے کوئی ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں راج کس کا ہے، لیکن یہ بس آنے والا ایک پتہ نہیں کھانا گدھے پر بیٹھا ہوا ایک شخص آ رہا ہے، تو اس سے ڈرا رہا ہے قوم کو، اور قوم بھی بیٹھی ہے کہ بس وہ آئے گا اور پھر اس کو بھی مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو بھائی یہ ہمارا کیا لینا دینا اس سے کہ تم نوح علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے کے لوگوں کو ڈرا رہے ہو کہ بھائی تم لوگ ڈر جاؤ، ایسا ایک دجال آنے والا ہے، اور وہ اس زمانے میں آنا ہی نہیں ہے اس نے، وہ تو قرب قیامت میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے آئیں گے، وہ اس کو قتل کریں گے۔ یہ تو ہے ویسے سٹوری، لیکن ہم آپ کو بتا رہے کہ ان کی یہ حدیثوں پہ ذرا گہرائی سے سوچ لے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا ہم کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو 2 حدیثیں ہو گئی۔ اس سے اگلی حدیث میں دجال کے مرنے کا ثبوت مل رہا ہے، یہ ذرا غور سے سنیے۔ بخاری کی حدیث ہے 601 نمبر۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں، سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟
آج روئے زمین پر جتنے انسان ہیں 100 سال بعد اس میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ 100 برس بعد قیامت آئے گی، حالانکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس گفتگو کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے 1 صدی بعد باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں یہ کرن گزر جائے گا۔ اس بخاری کی 601 نمبر حدیث کے مطابق اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ہجر علیہ السلام ہے جو وہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ روئے زمین پر ایک انسان بھی نہیں بچے گا۔ تو بھائی جب حضرت ہجر علیہ السلام اس حدیث کی وجہ سے مر چکا ہے، وفات ہو گیا ہے، تو یہ دجال بوسڑی کا کیسے زندہ رہ گیا؟ یار کچھ تو ہوش کرو۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھے لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔